صداعت نال بے لگام ہو کے گلا کر رہی ہوں۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید مظہر حسین بخاری اوپر سین انت بعد چودھری فلک شیر اوچے لمبر سی امام حسین علیہ السلام تھا جیڑی پہنا دی سکھ کے اس کے بعد ملک سکلین حرف آقت سید اجاز حسین شاہ آپ ساتھ جماعت سارے ہے بیٹھے بسم اللہ یا فارس الحجاز یا صاحب الزمان علیہ السلام لا تغلبنی رب انی مغلوبا فانتصر بحکم الحسین علیہ السلام یا کاشف الکرب بحکم الحسین علیہ السلام شف کربی و کرب المؤمنین و مؤمنات بحکم حقیق الحسین ابن علی علیہ السلام و بحکم باب الحوائج مولانا یسکر الاسلام و بحکم السلام علیکم اللہم مسخر سخر لی بحکم دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد درود پڑھے مل کے باوازِ خاندان رسالت پر باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائیں نعرہ تکبیر اللہ تھوڑا سا اور بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دوستان گرامی قدر بزرگان ملت عزاداران مظلوم کربلا میرے شیعہ سنی بھائیوں دعا گو ہو دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہیں مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے بانیان کی صف ازاں وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا درود پڑھنے والا کوئی نہیں ایک درود مل کے بآواز بلند ان کے بلندی درجات کے لیے پڑھو صلی اللہ دوستان گرامی اللہ چاہتا تھا کہ مجھے میری پسند کے بندے مل جائیں اور بندے چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری پسند کا اللہ مل جائے شاباش اللہ آپ کو سلامت رکھے بندے چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری پسند کا اللہ مل جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ مجھے میری پسند کے بندے مل جائیں بندے چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا اللہ ملے جو ہم سے تو کچھ نہ مانگے مگر جو ہم مانگے وہ دیتا جائے متوجہ ہیں جی سارے حضرات اللہ چاہتا تھا مجھے ایسے بندے ملے جو میری مرضی کے مطابق کام کریں میں کہوں سو جاؤ تو وہ سو جائیں میں کہوں جاگو تو وہ جاگیں میں کہوں لڑو تو وہ لڑیں
جو کچھ میں کہوں وہ بندے وہ کرتے جائیں. متوجہ ہے نا جی؟ اب آپ سب سے مجھے محترم میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں بہت ایک چھوٹا سا خطیب ہوں. مجھے اتنا نہیں پتا کہ اللہ کو اپنی پسند کے بندے کتنے مل گئے، مگر بندوں کو اپنی پسند کا اللہ ضرور مل گیا. یعنی وہ اللہ مل گیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، رزق مانگا اس نے دے دیا، روزہ رکھا نہیں رکھا، شفا مانگی اس نے دے دی، اولاد مانگی اس نے دے دی. جو کچھ مانگا وہ دیتا ہی گیا. بندوں نے اس کی ایک نہ مانی، وہ بندوں کی مانتا ہی چلا گیا. توجہ ہے نا؟ لیکن پوری کائنات میں کچھ ہستیاں اللہ کو ایسی ملی کہ جن کے متعلق قرآن سورہ دہر میں کہتا ہے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. مل کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے اتنی بلند ایک صلوات پڑھ دیں. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حاضری مقصود ہے. اگر اجازت دو تو قرآن سے، کیونکہ زیادہ اعتراض ہم پر ہوتے ہیں، کبھی ماتم کا، کبھی یا علی مدد کا. اور بابا حسن شاہ جی یہ جو کچھ بھی پوچھا جاتا ہے ہم سے ہی پوچھا جاتا ہے، دوسرے ممبروں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. شہناز جو کچھ پوچھا جاتا ہے وہ شیعہ ممبروں سے ہی پوچھا جاتا ہے. دوسرے ممبروں سے لوگ ڈرتے ہیں پوچھنے سے کہ اگر کسی خطیب سے پوچھ لیا تو وہ شاید یہ نہ کہہ دے کہ میں گھر سے آ کے بتاتا ہوں. جن کو سمجھ آ گیا بولو میرے ساتھ مل کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. اعتراض ہم پر کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو، کبھی کہتے ہیں یا علی مدد کیوں کہتے ہو. لوگوں کا کام ہے سوال کرنا، ہمارا کام ہے جواب دینا. ٹھیک ہے؟ اگر اجازت دو تو میں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے بتاؤں کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. سارے بولو گے تو بات آگے چلے گی نا جی. ہے جی پروگرام. قرآن سے ثابت کیا جائے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. کیونکہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اعتراض کرنا، اور ہمارا حق بنتا ہے جواب دینا. بسم اللہ تشریف رکھیں جی. میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں قرآن پاک کی کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو نبی اور علی کا کیا پتا، یا علی مدد کا کیا پتا. بابا حسن شاہ جی آپ زیادہ بولیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ان لوگوں کو یا علی مدد کا کیا پتا جن جاہلوں کا عالم ابو جہل ہو. شاباش. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. اس لیے کہ سارا زمانہ ابو جہل کا پجاری ہے، ہم باب علم کے بھکاری ہیں. لوگوں نے جب سے کہا نا یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو، تو ہم نے بھی سوچا ہم جواب قرآن سے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو جن کو قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے وہ آیت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. آگے آ جاؤ، آگے شاباش. جیو فرنٹ پہ صفدر آگے آ جاؤ. اللہ سب کو سلامت رکھے. آؤ میرا سان بھائی آپ بھی آگے آ جاؤ. ایک صلوات پڑھ دو بابا سے بلند. قرآن سے یا علی مدد بتانے لگا ہوں تو جو ہے نا. اچھا ہوا صدارت عظام میرے بھائی بھتیجے بھی تشریف لے آئے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب عالم ارواح میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک اقرار لیا تھا، ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کرو وعدہ، میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت اس وعدے پر عطا کر رہا ہوں کہ جب میرا محمد نبی آئے گا، جب میرا محمد نبی تشریف لائے گا، تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. سارے نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم محمد پر ایمان بھی لائیں گے، ہم محمد کی مدد بھی کریں گے. اللہ نے کہا دیکھنا
گواہ رہنا، میں بھی گواہوں میں شریک ہوں۔ کتنا بڑا وعدہ ہوگا یاسین، کتنی بڑی سید گواہی ہوگی جس میں اللہ بھی گواہ بن رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی نے وعدہ پورا نہ کیا، نبی نہیں رہے گا، فاسق بن جائے گا۔ وعدہ کیا ہے کہ میرے محمد پر ایمان بھی لانا ہے، میرے محمد کی مدد بھی کرنی ہے۔ سارے نبیوں کا وعدہ قرآن میں موجود ہے کہ ہم محمد کی مدد بھی کریں گے، ہم محمد پر ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اقرار کرتے ہو تو آدم میں تمہیں خلافت بھی دیتا ہوں، میں تمہیں نبوت بھی دیتا ہوں، نوح کو نجی اللہ بناتا ہوں، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دوں گا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دوں گا، لیکن یاد رکھنا وعدہ پورا کرنا، میرے محمد کی مدد بھی کرنا، میرے محمد پر ایمان بھی لانا۔ وعدہ قرآن میں موجود ہے، آیت بھی قرآن میں موجود ہے۔ مگر بخاری کلیجے کی طاقت لگا کر آج 21 محرم کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یا علی مدد کے اپنے اور بیگانے فتویٰ فروش ہیں نا، ان سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ وعدہ تو نبیوں نے کیا تھا کہ ہم محمد کی مدد کریں گے، اگر مدد نہ کی نبوت فاسق۔ کون آیا محمد کی مدد کرنے جو نبوتیں بچ گئی؟ سوال جائز ہے، اس کو ٹھیک کر بیٹا تھوڑا سا۔ بھائی وعدہ تو کیا تھا، اب میرا حق بنتا ہے نا میں سوال کروں کہ جی وعدہ تو نبیوں کا موجود ہے کہ ہم مدد کریں گے۔ شہناز حسین وعدہ کر لیا، اللہ نے نبوتیں بھی دے دی، ٹھیک ہے۔ جس کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ سب سے آخر میں آیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں توجہ فرمائے تھوڑی سی۔ بھئی جس کی نبوت کا وعدہ کیا تھا وہ آیا ہے بالکل آخر میں۔ آدم ظاہری طور پر زندگی گزار کے جا چکا، موسیٰ جا چکا، عیسیٰ جا چکا، ابراہیم و اسماعیل جا چکے، اور وعدہ کیا تھا محمد کی مدد کا۔ شاباش شاباش۔ ارے محمد کے مصطفیٰ کے زمانے میں تو موسیٰ بھی نہیں تھا، عیسیٰ بھی نہیں تھا، ابراہیم بھی نہیں تھا، اسماعیل بھی نہیں تھا۔ وعدہ کیا تھا کہ ہم محمد کی مدد کریں گے، اگر مدد نہ کی تو نبوت فاسق ہو جائے گی۔ بھائی کون آیا مدد کرنے جو سب کی نبوتیں بچ گئیں؟ جو چپ ہو گیا انہیں چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ سوال ہی ایسا سید۔ وعدہ مدد کا کیا تھا، آیا کوئی بھی نہیں۔ جب مدد کو آیا کوئی نہیں، احسان حیدر پھر نبوت کیسے بچی؟ توجہ ہے نا۔ اللہ نے کہا تھا اگر مدد نہ کی تو نبوت فاسق کر دوں گا۔ آدم بھی نہیں آیا، موسیٰ بھی نہیں آیا، ابراہیم بھی نہیں آیا، اسماعیل بھی نہیں آیا، آیا مدد کو کوئی بھی نہیں۔ مگر آدم بھی علیہ السلام، نوح بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی علیہ السلام، موسیٰ بھی علیہ السلام، عیسیٰ بھی علیہ السلام، سب کی نبوتیں بھی بچ گئی، سب علیہ السلام بھی موجود رہے، ان کے پاس یہ عہدہ موجود رہا، نبوتیں بھی بچ گئی، مدد کو بھی کوئی نہیں آیا، پھر بھی نبوتیں بچ گئی۔ تو جو ہے نا مدد کو بھی کوئی نہیں آیا، سید پھر بھی نبوتیں بچ گئی۔ یہ آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں اور اس کا جواب یہ ہے دوستان اکرامی، کسی نبی کی نبوت نہ بچتی اگر میرا نبی اپنے لبوں کو جنبش دے کر سارے نبیوں کی نبوتوں کو تحفظ فراہم نہ کر دیتا تو کسی مولوی سے اس آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اس کی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا تھا۔ پیغمبر نے ساری نبوتوں کو بچا دیا یہ کہہ کر کہ یہ نہ سوچنا آدم نہیں آیا، موسیٰ نہیں آیا۔ نبی فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في حیبته، جس نے علی کا چہرہ دیکھو ہر نبی نظر آ جائے گا۔ کیا ہوا؟ آدم نہیں آیا، موسیٰ نہیں آیا، جس نے کوئی نبی دیکھا بھی نہیں ہے، مدد تو الگ بات ہے۔ علی کا چہرہ دیکھو آدم بھی نظر آ جائے گا، موسیٰ بھی نظر آ جائے گا، ابراہیم و اسماعیل بھی نظر آ جائیں گے۔ بسم اللہ
سارے نبی نظر آ جائیں گے. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مظہر بخاری باقی لوگ جو میدان سے بھاگ جاتے تھے علی کیوں نہیں بھاگا؟ جو بندہ چپ رہا مجھے اس سے شکایت ہوگی. بھئی باقی لوگ جو بھاگ جاتے تھے علی کیوں نہیں بھاگا؟ بابا حسن شاہ جی باقیوں کے بھاگنے سے کسی نبی کو کوئی فرق نہیں آتا تھا، مگر علی کے قدموں کی جنبش کے درمیان تھی نبیوں کی نبوتیں. علی میدان میں جب بھی جا رہا تھا ابو طالب کا صرف بیٹا بن کے نہیں جا رہا تھا، کبھی آدم کا علم بن کے جا رہا تھا، کبھی نوح کا علم بن کے جا رہا تھا، کبھی ابراہیم کی خلت بن کے جا رہا تھا، کبھی موسیٰ کی حیبت بن کے جا رہا تھا. یہ تو نبیوں کے کیے ہوئے وعدے پورے کر رہا تھا. اور اگر علی کا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا، ابو طالب کے بیٹے کے قدموں کے جنبش کے درمیان ہے نبیوں کی نبوتیں، اگر علی کا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو آدم کی نبوت فاسد. شاباش کیا بات ہے. دوسرا قدم ہٹ گیا نوح کی نبوت فاسد. علی کے قدم پیچھے ہٹتے جائیں گے نبیوں کی نبوتیں فاسق ہو جائیں گی. اس لیے ابو طالب کا بیٹا جم کے لڑا ہے کیونکہ وہ نبیوں کے وعدے پورے کر رہا تھا، نبیوں کی نبوتیں بچا رہا تھا. اگر اجازت دے تو اسی آیت کی تفسیر میں وعدہ نبیوں نے کیا آیا کوئی نہیں. ذاکر صاحب اسی آیت کی تفسیر میں جو شاہ شمس تبریز نے قصیدہ لکھا، ہاتھ بھی اٹھاؤ زبان سے بھی بولو، جو شاہ شمس تبریز نے قصیدہ لکھا وہ پڑھوں؟ کیا پروگرام ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں ادھر یہ محلے والے بھی بولے میرے ساتھ، کیا پروگرام ہے؟ پڑھوں قصیدہ جو شاہ شمس تبریز نے لکھا اسی آیت کی تفسیر میں کہ وعدہ کیا تھا نبیوں نے آیا کوئی بھی نہیں. شاہ شمس تبریز نے قصیدہ لکھا. شاہ شمس تبریز فرماتے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود. اوئے ہوئے 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 شاباش شاباش، اللہ تمہیں سلامت رکھے. تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود زما بود علی بود. شاہ شمس فرماتے زمین و آسمان کا نقشہ بھی نہیں تھا جب سے علی تھا. سلامت رہو یار، اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ زمین و آسمان کا نقشہ وقشہ کچھ بھی نہیں تھا جب سے علی تھا. علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، اوئے ہوئے ہوئے مولویوں کے چکر میں نہ آنا. یہ نہ سوچنا مولوی سے پوچھ کر کہاں پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا. توجہ ہے نا؟ یہ شاہ شمس فرماتے زمین و آسمان کا نقشہ بھی نہیں تھا جب سے علی تھا. آگے جو قصیدے کی لائن آ رہی ہے نا سطر، وہ تھوڑا سا میں ڈر رہا ہوں کیونکہ علی جی بسم اللہ، علی ہر بندے سے برداشت نہیں ہوتا. علی کو برداشت وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کی صحیح امانت ہوتا ہے. بسم اللہ. بابا جی پڑھوں قصیدہ؟ وہ جو آگے لائن آ رہی ہے نا، وہ ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیں گے نا کبھی کبھی کوئی ڈراؤنا منظر آ جائے نا، ڈراؤنا، تو ایک نیچے لائن بھی لکھی ہوتی ہے کمزور دل والے نہ دیکھیں. شاباش. دیکھیں میں اردو خطیب ضرور ہوں مگر میرے والی اردو پٹھانوں کو بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھا چھاپ کو بھی سمجھ آتی ہے. صفدر حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے. نیچے کیا لکھا ہوتا ہے ڈراؤنے منظر کے نیچے؟ کمزور دل والے نہ دیکھے. اب میں بھی کہہ رہا ہوں جو آگے قصیدے کی لائن سطر آ رہی ہے نا، کمزور عقیدے والے نہ سنیں. کیا بات ہے جیو سید. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. آگے شاہ شمس تبریز نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہم اولو، ہم آخرو، ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود. شاباش. دونوں ہاتھ اٹھا کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں اول بھی علی. اگر کسی نے فتوہ لگانا تو شاہ شمس تبریز میں لگانا. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں اول بھی علی.
تھوڑے بندے بولے ہو، سارے بولو گے تو مزہ آئے گا نا۔ شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی۔ شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں عابد بھی علی۔ اوئے ہوئے، جن کو سمجھ آ گیا بولو میرے ساتھ۔ ذاکر صاحب یہ کہہ کر شاہ شمس تبریز نے نصیریوں کو ضرور پیغام دے دیا کہ علی اللہ نہیں، علی عابد ہے۔ شاباش، میری تقریر دور تک جا رہی ہے، شاید لائیو پروگرام چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ سنو ہمارا عقیدہ، ہم علی کو نہ اللہ سمجھتے ہیں، ہم علی کو نہ نبی سمجھتے ہیں، اللہ اور نبی کو چھوڑ کر ہم سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ جیو جیو جیو۔ بابے حسن علی شاہ صاحب کی بڑی ہمت ہے کہ اس بڑھاپے میں علی علی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بڈھا جنت میں، بولو یار شاباش۔ اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ، ہو گیا آپ کے حصے کا نعرہ، آپ کے حصے کا نعرہ میں لگا دیتا ہوں، اچھا غدیری نعرہ حیدری۔ ان کو پتہ ہے، چنگا بھلا پتہ ہے، کوئی بھی بڈھا جنت میں۔ بھائی آپ جمعے میں نہیں سنتے مولوی صاحب سے کہ ایک ضعیفہ آئی تھی رسول اللہ کے پاس، اس نے پوچھا سرکار کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں، بوڑھی نہیں جائے تو بوڑھا بھی۔ تو یہ پھر بوڑھے کدھر جائیں گے جو سارا دن علی علی کرتے ہیں، رات بھی ہو جاتی ہے 12 بج جاتے ہیں، صفدر حسین یہ سارے علی علی کرتے ہیں شناز، تو یہ بوڑھے کدھر جائیں گے؟ سنیے، جائیں گے جنت میں۔ یہی بوڑھے جب جنت سے 300 میل دور ہوں گے، ولایت علی کی ہوا لگے گی، جوان بن جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بات کرو میرے ساتھ، اللہ تمہیں سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ ولایت علی کی ہوا لگے گی، یہ جوان بن جائیں گے، اور جتنا بھی جوان کیوں نہ ہوگا اگر علی سے دشمنی کرتا ہے جہنم کی ہوا لگے گی، وہ جوان بھی بوڑھا بن جائے گا۔ اس لیے کہ حسنین بوڑھوں کے نہیں جوانوں کے سردار۔ عابد بھی علی، یعنی عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا بھی علی، معبود عبادت کی جگہ بھی علی۔ اچھا چلو یہاں رو کر ایک جملہ کہہ دوں۔ تیرے مولا ممبر کوفہ پر تشریف فرماتے خطبہ دے رہے تھے، انبیاء کے فضائل پڑھ رہے تھے سرکار۔ ایک بندہ درمیان سے اٹھا، کہنے لگا مولا باقی چھوڑو، جو کمال ابراہیم کا ہے نا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا، وہ کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے ہاں میری جد کا بڑا کمال ہے۔ سرکار نے پھر فضائل شروع کر دیے انبیاء کے، وہ پھر درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار باقی چھوڑے، جو ابراہیم نے کمال کیا نا جی اس کی بات ہی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہو میں نے کہا ہے نا میرے جد کا بڑا کمال ہے، بیٹھ جا شاباش۔ وہ بیٹھ گیا، مولا نے پھر فضائل شروع کر دیے، پھر تیسری دفعہ اٹھ کھلوتا، پھر اس نے کہا کہ جی باقی چھوڑو، جو کمال ابراہیم نے کیا نا اس کا تو کیا کہنے، اس کی بات ہی کیا ہے۔ اب سرکار کو جلال آیا، فرماتے کیا تو نے رٹ لگا رکھی ہے ابراہیم ابراہیم ابراہیم؟ میں نے کہا نا میری جد نے بہت بڑا کمال کیا ہے، پھر اگر تو سننا چاہتا تو سن، آگ پر آگ کو ابراہیم پہ گلزار میں علی نہیں کیا تھا۔ شاباش، سلامت رہو سلامت رہو۔ آگ کو گلزار ابراہیم پر میں علی نہیں کیا تھا، موسیٰ کو کوہ طور پر بے ہوش کر کے ہوش میں علی لایا تھا، عیسیٰ کو سولی سے میں نے علی نے بچایا تھا، نوح کی کشتی کو کنارے میں علی نے لگایا تھا۔ اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہے، اس کا منہ بند کر دینا یہ کہہ کر کہ جس اللہ کے بندے ایسے ہو وہ بندہ نواز کیسا ہوگا؟ سلامت رہے۔ آجو آجو بانی مجلس، بانی مجلس خوش ہو نا،
تو پھر ٹرنے والے نقصان نہیں ہوتا. ویسے یار میرا بھائی ہے یہ، میں تو اس مجلس کا بانی ہوں. شاباش جی ہو. کیا بات ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جسے یا علی مدد کہے کہ ماں نے دودھ پلایا. اچھا میری طرف دیکھیں بابا جی، میں آپ کی محبت میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں شادی کی تائید کے لیے، خطیب کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمیں بائی پاس گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے جو نجس چیزیں دنیا میں ہے نا ان کو پاک کرنے کے لیے بھی پاک چیزیں پیدا کی ہیں. اگر کپڑا نجس ہو جائے اسے کون پاک کرتا ہے؟ شاباش، پانی پاک کرتا ہے. اگر یہ دیوار نجس ہو جائے اسے دھوپ پاک کرتی ہے. پاؤں کے تلوے نجس ہو جائیں اسے زمین پاک کرتی ہے. اب جو بندہ چپ رہا مگر بخاری کو دکھ ہوگا. باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام سے مدد مانگ کر میں یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر ایک صلوات پڑھ لیں بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا دم دم علی علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، بل بل علی لالی کلندر آپ نے دیکھا نہیں جب کلندر کے جاؤ نا، میں خود دیکھ کے آؤں، وہاں بڑی بڑی ورائٹیوں کے لوگ دمالے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے ٹھیک ہے نا جی. تو میں سوچتا رہا یہ مسئلہ کیا ہے. یہ صرف پتہ کیا ہے، اس لیے کہ کلندر پاک نے کہا میں علی کی گلی کا ساگ ہوں. یاسین کہہ دو لفظ، جس کی گلی کا سگ کلندر بن جائے اس علی کا کمبر کیسا ہوگا. شاباش، یہاں سلامت رہے. اچھا قدیری نعرہ حیدری. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے اسے پانی پاک کرتا ہے، دیوار نجس ہو جائے دھوپ پاک کرتی ہے، پاؤں کے تلوے نجس ہو جائے زمین پاک کرتی ہے. بابا حسن شاہ جی آپ نے زمین پہ نہیں پرواز کر کے اس جملے کو سننا ہے کہ دیوار نجس ہو جائے اسے دھوپ پاک کرتی ہے، کپڑا نجس ہو جائے اسے پانی پاک کرتا ہے، پاؤں کے تلوے نجس ہو جائیں اسے زمین پاک کرتی ہے. اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے. علی کی ولایت شجرے کو پاک کرتی ہے. سارے مل کے حیدری. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. عابد بھی علی. ختم کر دی میرے گفتگو. معبود عبادت کی جگہ بھی علی. میں کیا کروں ابھی. شیخ شمس کہتے ہیں معبود عبادت کی جگہ بھی علی. بسم اللہ. معبود عبادت کی جگہ بھی علی. کعبہ جس میں علی آیا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نماز وہی قبول ہوگی جو کعبے کی طرف، سجدہ وہی قبول ہوگا کعبے کی طرف، طواف وہی قبول ہوگا.
جو کعبے کے گرد ہوگا، سجدہ وہی قبول ہوگا جو کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا علی لوگ تجھے مانے نہ مانے مگر تیرے زچ خانے پر میں نے زمانے کی گردنیں نہ جھکا دوں، مجھے اللہ ہی نہ کہنا۔ وہ درار آج بھی موجود ہے، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ یاسین یہ مولا سے مدد مانگ کے کلیجے کی ساری طاقت لگا کے جملہ آپ کے حوالے کر دوں، درار آج بھی موجود ہے، نشان آج بھی موجود ہے۔ دو بھائیوں کے دو معجزے رہتی دنیا کے بعد بھی موجود رہیں گے۔ بڑے نے چاند کو توڑا تھا، وہ بھی نشان موجود۔ شاباش، کیا بات ہے یار تمہاری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ بالکل آخر سے نعرہ آ گیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ بڑے نے چاند کو توڑا تھا، وہ بھی نشان موجود، چھوٹے نے دیوار کو توڑا تھا۔ وہ نشان بھی۔ یہ سوا لاکھ ہی کیوں ہے نعرہ حیدری؟ اب میں کیا کروں، موضوع سے موضوع بات سے باہر نکل رہی ہے، یہ آپ کی دعا ہے۔ پتہ سوا لاکھ کیونکہ جب نبی نے فرمایا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہاں سوا لاکھ ہی تھے۔ شاباش۔ اور یہ نعرہ ہم نے غدیر سے لیا ہے، علی کا نعرہ ہم نے غدیر سے لیا ہے، کیونکہ یہ نعرہ عام نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ اہل اللہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ حجت اللہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ وجہ اللہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ کل ایمان کا نعرہ ہے، یہ نعرہ مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے۔ اب میں ایک لفظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علی کا نعرہ غرور الہی کا نعرہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاباش، مل کے صفدر حسین، اللہ کی قسم لفظ تو سنے نا، علی کا نعرہ غرور الہی کا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس پہ اللہ غرور کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے نا متکبر، ذرا اللہ سے گزارش کرو کہ تو متکبر کب ہوتا ہے، تو غرور کب کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تم جیسوں کو خلق کر کے غرور نہیں کرتا، میں آدم کو خلق کر کے بھی غرور نہیں کرتا، میں موسیٰ عیسیٰ کو خلق کر کے بھی غرور نہیں کرتا۔ یا اللہ تو کب مغرور ہوتا ہے، کب غرور کرتا ہے؟ کہا جب علی مرحب انتر کی گردنیں اڑا کر محمد کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے میں متکبر ہو جاتا ہوں۔ شاباش، سارے مل کے سلامت رہے۔ عابد بھی علی، معبود عبادت کی جگہ بھی علی۔ آگے بھی کہہ دوں لفظ، وہ فرماتے ہیں معبود علی بود، وہ کہتے ہیں عبادت کے لائق بھی علی، شاہ شمس کہتے ہیں، اس لیے کہ سوائے علی کے کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، علی کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت، چہرہ دیکھنا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت۔ معبود عبادت کی جگہ علی، وہ کعبہ۔ جب کعبے کا ذکر آ گیا نا، یہ جملہ تو میں نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو لیکن مجھے میرا ضمیر وہ بار بار کہتا ہے یہ جملہ پھر سارے میں شیعہ سنی دوستوں کو سناؤں، جو سنی بھائی آئے وہ بھی سن کے جائیں کہ ہمارے ممبروں سے تبرہ بازی نہیں ہوتی، رزق علم بانٹا جاتا ہے، رزق علم بانٹا جاتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی آئے کہ سنے تو صحیح نا۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں، سنو، شیعہ خطیب کا جملہ نہیں پڑھ رہا، خطیب اہل سنت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ 13 رجب کو لاہور میں الحمرا میں یوم علی کے موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے۔
क़यामत का उन्होंने जुमला कह दिया। शायद इतना बड़ा जुमला कोई शिया खतीब न कह सके, लेकिन वादा ये भी आप भी करो कि नारा आपने आज की मजलिस का तारीखी नारा लगाना है और पूरे जोर से दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाना है। लेकिन मुझे जुमला मुकम्मल कर लेने। डॉक्टर ताहरी ने 13 रजब को, डॉक्टर ताहरुल कादरी ने 13 रजब को वहां कहा था कि मुझे नहीं पता अली की आमद के मुताल्लिक शियों का अकीदा क्या है। कहता मैं सुन्नी हूं, मेरा अकीदा ये है कि अली की अम्मा का एहसान है जो काबे की तरफ चल पड़ी। जुमला मुकम्मल करने दे। वो कहता अली की अम्मा का एहसान है जो घर से 13 रजब को काबे की तरफ चल पड़ी। कहता वरना मैं सुन्नी हूं, मेरा अकीदा ये है कि अगर 13 रजब को अली की अम्मा घर से निकलने में थोड़ी सी देर कर देती, काबा चल के अबू तालिब के घर में आ जाता। आखिरी बंदा था, हाथ उठा के पूरी ताकत से हैदरी। सलामत रहे या अली मदद कहने वाले। बिस्मिल्लाह। मेरा घर है, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। अली की विलायत पे समझौता नहीं करना। और जुमला तो मैं पहले भी ये पढ़ गया हूं, किसी को याद होगा किसी को नहीं, क्योंकि ये मौसम का जुमला है। क्योंकि आपके इलाके में एहसान भाई तो वैसे ही चावल का कारोबार करता है, ठीक है ना। आपने देखा नहीं, चावल की फसल को पानी बहुत चाहिए। अगर पानी की बंदिश हो जाए, लाइट भी जैसे आ रही है वही काम करे, डीजल वैसे महंगा हो गया, बारिश भी ना हो, पानी भी बंद, तो ये चावल की फसल का क्या बनेगा। आपस में जिम्मेदारी इकट्ठे होके यासीन पता क्या कहते हैं, कहते हैं अब फसल तो बर्बाद हो जाएगी, अब तो बहुत नुकसान होगा। या बाबुल हवाइज अली असगर अलैहिस्सलाम, मेरी मदद फरमाना, मैं अपने मोहब्बत करने वाले सब बुजुर्गों को, नौजवानों को ये जुमला शायन तरीके से हदिया कर सकूं, इतनी ताकत मुझे अता फरमा देना। और आपने भी बहुत बड़ा नारा लगाना, मौला आपको सलामत रखे या अली कहने वालों को। सारे जिम्मेदारी इकट्ठे होके, बानी मजलिस मेरे भाई राय मुर्तजा, सारे जिम्मेदारी इकट्ठे होके आपस में फिर बातें करते, यार ये क्या बनेगा, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया है, तो वो जो है कि नहीं है, और फसल खराब हो रही है, ये तो हम मकरूज हो जाएंगे, अब बनेगा क्या, बारिश भी नहीं हो रही, पानी भी नहीं आ रहा, बिजली भी नहीं आ रही, डीजल भी महंगा हो गया। तो फिर मुझे इतना जुमला कहने की तो हक होना चाहिए ना कि अगर बारिश ना हो फसल बर्बाद होती है, विलायत अली ना हो तो नस्ल बर्बाद होती है। क्या हुआ भाई, अगर दुनिया अली को मान लेती तो अली की बेटियां साल के बाद ना चहलम मनाती। गरीब से गरीब का चहलम भी 40 दिन तक हो जाता है। अल्लाह जाने कितनी उजड़ गई अली की बेटियां। सैयद कायनात के अमीर थे, अर्शों से खाने आते थे, जन्नत से लिबास आते थे, उजड़े ऐसे कि 1 साल के बाद चहलम मनाया जा रहा है। गरीब से गरीब का चहलम 40 दिन में हो जाता है। मुर्तजा किसी बहन का भाई मर जाए ना, तो रिश्तेदार भी कुलखानी के बाद बहन के पास जाकर कहते हैं इजाजत है अब हम चले जाएं। बहन और कुछ नहीं कहती, एक बात ही करती है, अब बेशक चले जाओ, हो सके तो मेरे भाई के चहलम पे जरूर आना। अल्लाह जाने अली की बेटियां किस किस का इंतजार कर रही होगी। कौन आता है हमारे भाइयों का पुरसा देने, भाई का नहीं, भाइयों का पुरसा देने। 1 नहीं 9 भाई मारे गए, कौन आता मुझे पुरसा देने। अल्लाह की कसम बड़ी उजड़ गई थी अली की बेटी, लेकिन आज शाम के एयरपोर्ट पे उतरो, वहां टैक्सियों वाले आवाज देकर कहा करते हैं सैयदा ज़ैनब, और जिसने अली की बेटी को सलाम करना।
علی کی بیٹی کا اپنا شہر موجود ہے، میری بیوی کا اپنا شہر موجود ہے. بھائی کو کفن نہیں ملا تھا، بہن کو چادر نہیں ملی تھی. ختم کر دی میں نے گفتگو. بھائی کو کفن نہیں ملا تھا، بہن کو چادر نہیں ملی تھی. آج جب بھی کوئی کربلا میں زوار جاتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے نا رشتہ دار، تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ مومن اور کچھ نہیں کہتا، کہتا کربلا سے کفن لے کے آنا. جس کو کفن نہیں ملا وہ کفن تقسیم کر رہا ہے، اور جس کو چادر نہیں ملی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں خود دے کے آؤں اسی بی بی کا جو روزے کا شمالی دروازہ ہے، وہاں آج برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں آج چادریں موجود ہیں، اور ان چادروں کے نیچے تیری مرشد زادی کا ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ جس مستور کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. ننگے سر میرے روزے پر کوئی نہ ہے. جو 36 شہروں میں مانگ کی گئی آج چادریں تقسیم کر رہی ہے. چلو دوسرا جملہ بھی پڑھ دوں جو میں نے بی بی سکینہ کی زری پہ پڑھا تھا. یہ جملہ میرا نہیں، میرے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم صاحب کا جملہ. بابا درس آل محمد میں بیٹھ کے مبلغ اعظم مقتل پڑھا رہے تھے، مقتل کی کتابیں. بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. ایک سیدزادہ تھا گجرانوالے کا، ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ ہے، استاد محترم میں سید ہوں میری عزت کا مسئلہ ہے. جہاں ہم سیدوں کا پورا گھر اجڑ گیا، اتنا ذکر کسی شے کا نہیں آیا جتنا سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. کیا یہ در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے دستار اٹھا کے زمین پہ پھینکی، اس کو قریب بلایا، ماتھا چوم کے کہتے بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا. ظالم در بھی کھینچتا رہا، معصومہ کو تماچے بھی مارتا. میری آپ کی حاضری، میرے بھائی مرتضیٰ کی حاضری، مالک اپنی بارگاہ میں قبول.